پیغام محبت مدینہ طیبہ میں پہنچا، میرے دل میں حد درجہ نفرت پیدا ہوئی۔ میرا ایک اونٹوں کا محافظ عربی غلام تھا، میں نے اسے یہ بلا کر کہا میرے لیے طاقتور اور فرما بردار قسم کے چند اونٹ منتخب کرو، جب تمہیں خبر ہونا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میرے علاقے کی طرف آ رہے ہیں تم مجھے اطلاع کر دینا۔ صبح کا وقت تھا، غلام دوڑا دوڑا عدی بن حاتم کے پاس آیا، کہنے لگا اے عدی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکروں کی آمد کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے کچھ جھنڈے دکھائی دیے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں استفسار کیا، یہ بتاؤ یہ جو پرچم آ رہے ہیں یہ پرچم کس کے ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لشکر اسلام ہے۔ عدی کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے اونٹ لے کر آؤ، اونٹ لائے گئے، میں نے اپنے اہل و عیال کو اس پر سوار کیا، اپنا ضروری سامان اس پر رکھا اور ملک شام کی طرف اپنے ہم مذہب عیسائیوں کی طرف چل نکلا، یہاں تک کہ میں چلتے 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 حوثیہ کے مقام پر جا پہنچا۔ حاتم کی بیٹی کو بستی ہی میں چھوڑ آیا، صفانہ نام ہے، یعنی اپنی بہن کو اسی علاقے میں چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہ وہاں سے نکلا۔ وہاں جا کر اس نے سکونت اختیار کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس کے علاقے میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور قبیلہ طی کے قیدیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، انہی میں حاتم کی بیٹی بھی ہے جس کو مدینہ طیبہ میں ایک باڑے میں رکھا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کی خبر گیری کے لیے تشریف لائے، محبوب کی عادت کریمہ دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ جنگی قیدی بھی اگر مدینہ طیبہ میں لایا جاتا سرکار ان کے احوال کی خبر گیری کے لیے بھی بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بنت حاتم بڑی دانا خاتون تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب سے گزرنے لگے انہوں نے کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہلاک الوالد وغاب الوافد فمنن علی من اللہ علیک، آقا میرا باپ فوت ہو گیا، میری حفاظت کرنے والا مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، آپ مجھ پر احسان کیجئے اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا محافظ کون ہے؟ کہنے لگی عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے فرار اختیار کر رہا ہے۔ حاتم تائی کی صاحبزادی کہتی ہیں مجھے وہیں چھوڑ کر میرے آقا نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا، وہیں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلا دن آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر وہی کلمات ان کی زبان پر آئے، یا رسول اللہ ہلک الوالد وغاب الوافد فمنن علی من اللہ علیک، باپ فوت ہو گیا، محافظ چھوڑ کر بھاگ گیا، آپ مجھ پر احسان کریں اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، محبوب واپس چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، کہتی ہیں میرے دل میں تھا کہ 2 دن تو ہو گئے کہتے ہوئے، آج کہنے کی کیا حاجت، جب 2 دن میں کوئی جواب نہیں ملا تیسرے دن بھی کوئی جواب نہیں ملے گا۔ فرماتی ہیں جب محبوب کی جلوہ گری ہو رہی تھی سرکار کے پیچھے پیچھے ایک صاحب آ رہے تھے، وہ مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنی عرض پیش کرو۔ میں نے خدمت اقدس میں پھر عرض کی، جب ایک مرتبہ پھر خدمت اقدس میں عرض کی نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری درخواست منظور ہے، لیکن جانے میں جلدی نہ کرنا، جب تک قوم کا قابل اعتماد شخص نہ مل جائے تم اس شہر کو چھوڑ کر نہ جانا، اور جب کوئی قابل اعتماد جانے والا ملے مجھے اطلاع کر دینا۔ فرماتی ہیں کچھ دن گزرے، کچھ افراد قبیلے کی طرف جانے والے تھے، میں نے محبوب کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا حضور یہ افراد جانے والے ہیں مجھے ان کے ساتھ کر دیجئے۔ سرکار نے ان کے ساتھ کیا۔ قصہ مختصر، یہ چلتے 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 اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور عدی بن حاتم کو جا کر ڈانٹ ڈپٹ کی، قطع رحمی کرنے والے ظالم اپنے اہل و عیال کو لے کر چل پڑا اور مجھے وہیں چھوڑ کے آ گیا تھا۔ عدی کہتے ہیں میں نے اپنی بہن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، یعنی گویا
یہ ایسا قبیلہ ہے جس نے نمائندہ تو نہیں بھیجا، لیکن جو ایک جنگی قیدی بن کے آئی وہی اس قوم کا نمائندہ بن گئی۔ جب عدی نے سوال کیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتی ہو، وہ کہنے لگی مجھے پتا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، لیکن اگر وہ نبی ہیں تو ان کی اطاعت کر کے، ان کی پیروی کر کے، ان کی فرما برداری کر کے فضیلت حاصل کرو، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کی برکت ذات کی وجہ سے تمہیں بھی عزت نصیب ہوں گی، اور میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی جتنی جلدی ہو سکے نا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ عدی یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت میں آیا اس وقت سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے بارگاہ اقدس میں آ کر سلام پیش کیا، سرکار نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا میرا نام عدی ابن حاتم۔ محبوب کھڑے ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر کاشان اقدس کی طرف بڑھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوا۔ راستے میں ایک معمر اور ضعیف خاتون سرکار کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی کھڑے ہو گئے اور اس عورت کا قصہ، وہ جو اپنا مدعا، اپنا عندیہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی تھی، سرکار نے سننا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی دیر ہو گئی وہ اپنی عرض سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی رہی، سرکار توجہ کے ساتھ سنتے رہے۔ میرے دل میں خیال آیا یہ انداز بادشاہوں کا نہیں ہے، بادشاہ سے بات کرنا اور وہ بھی سرے راہ، ایسا تو متصور ہی نہیں ہے، ہو نہ ہو یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہنچے، اندر جا کر ایک چمڑے کا گدا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، میری طرف بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے عرض کیا آپ تشریف رکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس پر بیٹھو، چنانچہ میں گدے پر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جس وقت میں گدے پر بیٹھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آنے والے مہمانوں کو چمڑے کے گدے پر بٹھانے والے اور خود زمین پر بیٹھنے والے یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، کہ بادشاہوں کا انداز یہ نہیں ہوتا۔ عدی کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہی تھا اور دو معاملات اس طرح کے ہو چکے، ایک بڑھیا والا، ایک مجھے چمڑے کے گدے پر بٹھانے والا۔ دل میں وہی خیال آ رہا ہے یہ انداز بادشاہوں کا نہیں ہے۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلسلہ کلام شروع فرمایا۔ ارشاد فرمان لگے عدی تم رقوسی نہیں ہو، یعنی عیسائی اور صابی ان دونوں مذاہب سے ایک نیا مذہب بنایا گیا تھا، تم اس مذہب کے پیروکار نہیں ہو؟ عدی کہتے ہیں میں نے خدمت اقدس میں عرض کی ہاں، یعنی ایک ایسا سوال تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اللہ کی عطا سے، اللہ کے عطا کردہ علوم سے جانا اور عدی سے سوال کیا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہوا تم یہ بتاؤ کیا تم اپنی قوم سے چوتھائی مال نہیں لیا کرتے تھے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دین میں تمہارے لیے یہ حلال تو نہیں تھا؟ عدی کہتے ہیں ہاں میرے لیے حلال نہیں تھا۔ اب یکدم تین سوالات، اور ایسے تین سوالات کہ جس کے بارے میں ظاہری طور پر کوئی اسباب ایسے نہیں تھے کہ جو ان کو خبر دینے والے ہوں۔ میرے دل میں رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا انہیں کیسے پتا چلا، انہیں کیسے خبر ہوئی کہ میرا مذہب یہ ہے، میرا انداز یہ ہے، میرا دین یہ ہے، اور یہ سارے کا سارا سوالات کا سلسلہ میرے دل میں یہ رہ رہ کر خیال آ رہا تھا یہ اللہ کی عطا کے ساتھ اللہ کا نبی ہی اس انداز میں کلام کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا عدی تمہیں اس دین میں داخل ہونے سے کون سی چیز مانے، نہیں کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اس دین میں داخل ہونے سے روک رہی ہے؟ تم مسلمانوں کو حاجت مند دیکھ رہے ہو، سنو اللہ کی قسم ان کے پاس مال اس کثرت سے آئے گا اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شاید تمہیں یہ امر مانے ہوگا مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دشمن زیادہ ہیں، تو سنو وہ وقت آنے والا ہے
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا. تمہارے لیے اس دین میں داخل ہونے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس حکومتیں اور سلطنتیں نہیں ہیں. بخدا ان قریب تم سنو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے لیے فتح کر دیے جائیں گے. حضرت عدی آپ فرماتے ہیں جب سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا میں نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی آقا مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنی غلامی میں شامل فرمائیے، میں اپنے قبیلوں میں جا کر وہاں اپنے قبیلے والے کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا. یہ دو چار قبائل کے حالات آپ کے سامنے عرض کیے. قبیلہ بنو الزبید، قبیلہ کندہ، قبیلہ ازد، اور اس کے علاوہ کئی ایک قبائل اس طرح کے ہیں کہ جن کے وفود حاضر بارگاہ ہوتے رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے فیض یاب ہوتے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہے. قبیلہ کندہ کا مختصراً ایک انداز آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو کے اختتام کی طرف لاتا ہوں. اشعث ابن قیس کندہ کے وفد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 80 سوار ان کے ساتھ ہیں. بارگاہ رسالت میں حاضری کا انداز دیکھیے، لمبے لمبے بال کنگھی کر کے ان کو سجا سنوار کے آئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ہیرا کے جبے پہنے ہوئے ہیں جن کے اردا گرد ریشم لگا ہوا ہے. جب یہ حضرات مسجد میں آئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں فرمائی. سرکار نے اسلام کی دعوت پیش کی. محبوب کی زبان کی تاثیر ہی اس طرح کی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہو، تمہیں بتاتا چلوں کہ یہ جو تمہاری گردن میں ریشم ہے، اسلام مردوں کو ریشم پہننے کی اجازت نہیں دیتا. اطاعت کا انداز دیکھیے، محبت کا انداز دیکھیے. زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا، انہوں نے ریشم پھاڑا اور وہی اس کو ایک طرف پھینک کے نا محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا جب آپ کی غلامی میں آ گئے جو آپ فرمائیں گے نا سر تسلیم خم، جو آپ فرماتے چلے جائیں گے ہم کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ان نیک شخصیات کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اطاعت کا ذہن نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ جس کام کا حکم ہمارے آقا ہمیں فرما چکے ہم آئیں بائیں شائیں کرنے کی بجائے اطاعت کی طرف قدم بڑھائیں. آمنا و صدقنا، جس ادا کا پتہ چلتا چلا جائے بس آنکھیں بند کر کے اس ادا کو ادا کرتے چلے جائیے. اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت والا، فرما برداری والا، تابع داری والا بنائے اور محبوب کی ہر ادا کو ادا کرتے چلے جائیں. اب سب کو بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کرتا ہوں. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع کئی ایک دنیا کے ممالک میں، کئی شہروں میں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، کہیں ہفتے کو مغرب کی نماز کے بعد، کہیں اتوار کو، اور مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ہر جمعرات کو پاکستان کی مغرب کے بعد براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ کے شہر میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں شرکت کیجیے، اور اگر وہاں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی باقاعدہ سے کوئی ترکیب نہیں ہے تو مدنی چینل کی برکتیں حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ دیکھیے، مگر ٹھہریے،